يفقهوا قولي. قبروں میں مدفون مردے حاجت روا و مشکل کشا نہیں. قرآن مشرکین کو صاف صاف متنبع کرتا ہے کہ قبروں میں مدفون افراد بے بس ہیں، وہ تمہاری نہ آواز سن سکتے ہیں نہ تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں. قیامت کے دن وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے. وہ کہیں گے اپنی گمراہی کے یہ خود ذمہ دار ہیں. کاش یہ حقیقت آج کی دنیا کے لوگ سمجھ جائیں جو قبروں میں مدفون مردوں کو حاجت روا مانتے ہیں. جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوشخبری ہے جنت کے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کے بعد اس پر ثابت قدم رہتے ہیں. حق و باطل کی کشمکش میں اہل ایمان کے ساتھ فرشتے ہوا کرتے ہیں. وہ پیغام دیتے ہیں کہ باطل کی طاقتیں خواہ کتنی ہی بالادست ہوں، ان سے ہرگز خوفزدہ نہ ہونا، اور حق پرستی کی وجہ سے جو تکلیفیں اور محرومیاں تمہیں سہنی پڑیں ان پر رنج نہ کرنا، آخرت میں جنت تمہاری منتظر ہے. والدین کے لیے صدقہ جاریہ نیک اولاد. والدین کے حق میں نیکی اور حسن سلوک کی تلقین کی گئی ہے. خاص طور پہ ماں کے حمل و رضاعت کی مشقت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ایک اچھا انسان والدین کا فرما بردار اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں. جنات کا قرآن سن کر ایمان لانا اور اپنی قوم کو اس کی دعوت پہنچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف سے واپسی کے سفر میں تلاوت قرآن سے جنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور جنوں کا اس پیغام کی صداقت پر ایمان لے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کا انکار کر کے انسان خود اپنے لیے خسارے کا سودا کرتا ہے. ورنہ اس کلام کو جس نے سمجھ لیا پھر وہ اس سے نہ صرف خود فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچائے. جنات نہ صرف خود اس پر ایمان لے آئے بلکہ اپنی قوم کو بھی اس دین کی دعوت دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین تسلیم کرنا ایمان کا لازمی جز. نبی کی نبوت پر کامل ایمان رکھنے کی اہمیت کی خاص طور پر تلقین کا مقصد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد کسی شخص کا خدا، آخرت، سابقہ رسولوں، کتابوں کو ماننا اس وقت تک نافع نہیں ہے جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ مان لے. یہ وضاحت ان کے ایمان کے لیے تھی جو دین اسلام کے دوسرے تمام لوازم مانتے ہیں مگر رسالت محمدی کے منکر تھے یا ہیں. کفر و اسلام کا پہلا فیصلہ کن مارکہ غزوہ بدر. مسلمانوں کے لشکر دیکھ کر منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کا حال یہ تھا جیسے موت ان پر چھا رہی ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے نافرمانوں سے نمٹنا مشکل نہ تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ حق پرست باطل پرستوں سے ٹکرائیں اور مجاہدہ کریں تاکہ ہر ایک کے کردار اور اوصاف سامنے آ جائیں. جو اس مارکے میں اپنی جان کی قربانی دیں گے اللہ ان کے تمام گناہ معاف کر کے انہیں خلعتیں عنایت کریں گے، ان کے حال درست کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا. دین کی سربلندی اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کرنا، یہ امت مسلمہ کی زندگی کا مقصد اور مشن ہے. دعوت دین اور اقامت دین کی گرہ بار ذمہ داری کی ادائیگی چاہے میدانوں میں ہو یا گلیوں اور سڑکوں پر، ہر حال میں اللہ ہمارا ساتھی و مددگار بنتا ہے. اللہ کی طرف سے فتح و نصرت اور دائمی اجر ان مجاہدوں کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. رہے کفار و مشرکین تو ان کی تباہی صرف دنیا کے عذاب پر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہ آخرت میں بھی ان کے لیے مقدر ہے. صدق اللہ العلی العظیم.